قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک سب سے زیادہ افضل والا دن نہر کا دن ہے، یعنی ذبح کرنے کا دن، 10 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے۔ میٹھے پیارے بھائیو، ہم لوگ قربانی تو کرتے ہیں مگر ہمیں قربانی کی ڈیفینیشن، قربانی کی تعریف معلوم نہیں۔ واٹ از ڈیفینیشن آف قربانی؟ واٹ از ڈیفینیشن آف عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ کی کیا تعریف ہے؟ قربانی کی کیا تعریف ہے؟ ہم لوگ صرف جانور ذبح کر کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری قربانی مقبول ہو گئی، شاید ہم نے جو ذبح کیا ہے یہ مقبول ہو گیا، مگر قربانی جو اصل میں قربان کرنا ہوتا ہے وہ اپنا نفس، اپنی انا، اپنے جو فضولیات، یہ سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جانور کو ہی قربان کیا جائے۔ اگر ہمارا نفس امارہ ہم سے قربان نہ ہوا اور وہ ہمارے قابو میں نہ ہوا تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ میرے میٹھے اور پیارے بھائیو، آئیے ذرا ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے ابراہیم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کر دیجئے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب 9 ذوالحجہ کی رات آپ سوئے تو آپ نے پھر وہی خواب دیکھا، تو پھر آپ کو لگا کہ شاید رب عز و جل مجھے حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ ایک رات اور ٹھہر جاتا ہوں، ذرا اس معاملے میں تحقیق کرتا ہوں۔ جب آپ 10 کی رات سوئے تو آپ کو حکم خداوندی ہوا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت اٹھے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آپ کے جاننے والے کی شکل میں بن کر آیا اور آپ سے کہنے لگا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا حضور آپ تو اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے شیطان، کہ جو بھی ان کی جاننے والے کی شکل میں آیا تھا اس کا نام لے کر پکارا کہ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس نے کہا ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ابراہیم کدھر گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کام سے نہیں بلکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو اس نے کہا ہاں ابراہیم سمجھتا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا اگر رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور شیطان ادھر سے ناکام ہو کر پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور آپ کے والد محترم آپ کو ذبح کرنے چلے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے والد سمجھتے ہیں کہ ان کو رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو ذبح کریں؟ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر رب تعالیٰ یہی چاہتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اس کا ضرور جزا دیں گے۔ تو رب تعالیٰ کی کوئی اس میں پوشیدہ بات ہوگی تو انشاءاللہ بہت جلد کھل کر آشکار ہو جائے گی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تو انہوں نے کہا اے والد محترم جب آپ مجھ کو ذبح کرنے لگیں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور مجھے منہ کے بل الٹا لٹا دیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو میری والدہ محترمہ کو میرا سلام کہیے گا اور ان کو کہیے گا کہ صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور ہاں مجھے الٹا اس لیے لٹائیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں درد کی وجہ سے اپنے آپ کو حرکت دوں اور آپ اپنے کام سے رک جائیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھ لیجئے گا کہ آپ شفقت کی وجہ سے میرے منہ پر، میری گردن پر چھری نہ چلا سکیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہاں پہ لکھا کہ یہ فیضان نظر تھا یتیم مکتب کی کرامت،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، دیکھیے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو فوراً ہی پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں تو ان کی آواز آئی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو وقت تھا، جو آزمائش تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا، ایک دمبا لے کر آئے تھے اور اس کو چھری کے نیچے رکھ دیا اور تکبیر کہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دیکھیں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ سنت تا قیامت تک چلتی رہ جائے گی، اور اگر ہم بھی قربانی کریں تو اس نیت سے کریں کہ اپنی انا، اپنا فساد سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی بڑی اہم بات کہ آج 10 کے دن ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، مگر اسی دن وہ جا کے شیو بنا لیتے ہیں، 10 دن داڑھی کو معافی دے دیتے ہیں، مگر 11ویں دن یا 10ویں دن ہی جا کے داڑھی کو ختم کرا دیتے ہیں۔ دیکھیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور محبوب علیہ السلام کی سنت کو ختم کرا دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، کچھ اپنے حال پر رحم کیجیے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے جاتا ہے رب تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ عید الاضحیٰ کی عید کی نماز ادا کرنے جاتا ہے رب تعالیٰ اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ